نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے ان میں سے GHQ اور فیصل آباد کی جو بلڈنگز ہیں ISI کا آفس، یہ وہ بلڈنگز ہیں جن پر ماضی میں تحریک طالبان پاکستان نے دہشت گرد حملے کیے تھے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ TTP کی طرح PTI بھی اب ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ PTI کے چیئرمین نے اب گرفتاری سے پہلے بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی، جس میں انہوں نے یہ دھمکی دی تھی، اور مسلسل اس سے پہلے کی اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس سے پہلے بھی وہ پچھلے ایک برس سے، پچھلے مئی سے اس مئی تک وہ مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف عرضہ سرائی کرتے چلے آ رہے تھے، اور اب آ کے انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی شکل دی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اب برسا برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے، اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، سالہ سال کاٹتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے، جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آلریڈی ملٹری لیڈرشپ، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے، جیو فینسنگ کے ذریعے بھی، کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے PTI کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت PTI کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا، اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا، جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے۔
ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے۔ اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور نادرہ کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں، اور نادرہ اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دی ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے، ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے۔ مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254، ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے، اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی۔ تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، ملٹری تنصیبات پر قبضے کر رہا ہے، تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ انہیں روکنے کے لیے اسلحہ استعمال کریں، اور خاص طور پر جب
شرپسند عناصر خود بھی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں، لیکن اب قانون کو ہاتھ میں لینے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے جو ہیں ان کی ایسی دوڑ لگوائیں گے کہ وہ اولمپکس میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ریاستیں جو ہیں ادھر اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور اس طرح چند ہزار لوگ نکلیں گے اور تباہی بربادی پھیر کر نکل جائیں گے، ان کا احتساب نہیں ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر جنہوں پنجابی کہندے نے چاکا کھل جاندہ۔ تو اس لیے اب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اور اسی لیے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے۔ نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کوئی سوالات اب ہوں تو اس حوالے سے۔ 24 گھنٹے کے بعد کیا عمران خان کے زمان پارک پہ ریڈ کیا جائے گا ان شرپسندوں کے لیے، یا ڈیڈ لائن کو ریڈ کیا جائے گا، اور عمران خان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں۔ اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے۔ میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے، شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور اکسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں، اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ کس سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کس کو میسج کیا گیا ہے زمان پارک کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے۔ میر صاحب یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز، پیرا ملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شرپسند عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا، اس میں میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 4-5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے، وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا، اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔
ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو مطلوب ہے اور کب یعنی 12 گھنٹے کے گزرنے کے بعد کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا جو سول عدالتیں ہیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت ہونی چاہیے، لیکن پہلے جو کورٹ میں دیکھیں تو کورٹ میں سب ہو جائے، جیسے آپ محمود رشید کو انہوں نے کہا تھا کہ پیش کیا ہے اور ایس ایس پی سی آئی اے کو بھی طلب کر لیا تھا، کورٹ سے ایک سائڈ پہ ریلیف دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ گرفتاری میں مسئلہ ہے آگے، کہاں پہ آگے فیوچر میں کورٹ ریلیف دے کر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اچھا سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے یا جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں۔ زمان پر میں اصلی کی بات ہے ان کو بھی ریسٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی ڈسکشن بھی ہوں گی تو ایشوز کو زیادہ جو ہے وہ واقع کرایا جاتا ہے، تو کیا مرد جو ملزم ہیں جو خواتین ہیں ان میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی، انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں، تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا۔ تو کہتی ہے حق رائے دہی کے لیے آئی ہیں۔ جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے۔ سر بتائیے زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پاک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکور کیا گیا تھا، آپ کو دکھایا تھا، تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں، لیکن اسلحہ تو رکھتے ہیں۔ صاحب اگر کل آپ 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور ادارے بھی جائیں گے ساتھ یا صرف پولیس ہی پریشر کرے گا؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں، وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچا رہا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے، وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے، تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری ہوگی۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کی بات جو ہوتی ہے جیسے کورٹ واٹر ہاؤس ہے، ہمیشہ 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبان سے عام ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ کورٹ کمانڈر گھر کے اندر موجود تھا، وہ فون کرتے رہے، ان کا فون کسی نے نہیں سنا، لوگ ان کے گھر تک پہنچے، ان کو آگاہ نہیں کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بات اس کے الٹ ہے۔ لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی۔ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ 100-200 پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اربع اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سر یہ آخر میں بتا دیا کہ پنجاب حکومت کی کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگائی جائے ان عناصر کے حوالے سے، تو کیا ایسی کوئی ریکمنڈیشن آپ وفاق کو بھجوا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی کابینہ اجلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ سر پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ فائرنگ کر سکتی ہے، لاشیں گرا سکتی ہے، پہلے یہ اجازت نہیں تھی، یہ ذرا
फायरिंग लाशें गिराने के लिए नहीं होती, मजमा डिस्पर्स करने के लिए होती है। अच्छा सर, ये बता दें कि अब पुलिस वाले जो है वो जो पुरानी फहरिस्तें PTI की बनी हुई हैं, अब उन्हीं तमाम लोगों को वो उठा रहे हैं, अगर वो नहीं मिलते तो उनके बच्चों को लेके जाया जाता है, उनकी गाड़ी ले जाते हैं कि वो बंदा पेश करो तो फिर बच्चों को छोड़े। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त हो रहा है? इस हवाले से मेरे इल्म में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ये पुलिस IG पंजाब या CCPO आपको इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। वज़ीर इत्तलाआत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी करने वाले 30 से 40 अफराद ज़मान पार्क में हैं। जिनाह हाउस पर हमला करने वाले भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। PTI क़यादत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िमान को हवाले कर दें। 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं। कोर कमांडर हाउस पर रात 8 बजे तक हमला जारी रहा और जिस वक्त यह हमला किया जा रहा था, हमारे पास इत्तलात हैं कि ज़मान पार्क से लोग वहाँ पर हमला करने वालों से राबते में थे। हैंडलर्स ने यहाँ तक बताया कि आपने कहाँ तक जाना है। आइंदा के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने के हवाले से भी उन्होंने इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम है और हम PTI लीडरशिप से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि तमाम लोगों को जो कि दहशतगर्द हैं उन्होंने कहा कि हमने राब्ता किया है PTI से और हम यहाँ पर भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है 254 मुकदमात दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये वो तनसीबात है जिन पर हमला किया गया, इससे पहले ये टारगेट रही है TTP की और जिस तौर से हमला किया PTI ने भी उसी ऑर्डर को जो है वो आगे लेकर गए हैं। इससे पहले भी और अब भी वही हर्जा सराई की गई, जो मोमेंटम बिल्ड किया गया। 1 साल तक इदारों पर धमकियाँ देते रहे, उसके बाद ये उसी की तैयारी थी, उसी को अमली शक्ल देते हुए आमिर मीर ने कहा कि ये मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को रियासती रिट को चैलेंज किया गया है, मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।